یہ حدیث پاک نبی کریم اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں، روایات کر رہے ہیں حضرت عثمان بن عفان۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے کے اندر ایک بندہ بڑا عبادت گزار تھا، بڑی دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ایک عورت نے دیکھا کہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، آئے دن اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دے کر مست رہتا ہے، کیوں نہ ہوئے ان کی بس شراب میں نیڑے رہے، ان کے لیے شراب تمام برائیاں کی جڑ ہے۔ توجہ کرو، آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کو سنا رہے ہیں کہ اس عبادت گزار نے کو عورت نے بڑی مالدار سے ایک اپنا نوکر بھیجا کہ تیرے کو کسی چیز کی گواہی دینی ہے، اسلام کے اندر گواہی دینا ضروری تے فرض ہے۔ وہ عبادت گزار آپ اٹھیا، چل کے انہیں محل تک پہنچا، جب وہ محل کے اندر داخل ہوا، اس عورت نے سمجھایا کہ جس وقت یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ عبادت گزار اندر داخل ہو جائے، پیچھے بھی دروازہ بند کر دینا ہے، حتیٰ کہ ایک دروازہ گزریا، دوسرا گزریا، تیسرا گزریا، اس مقام تک پہنچ گیا جس مقام پہ عورت موجود ہے، بڑی مالدار ہے، نالے نوجوان ہے، سیڑ تے شراب کی ایک بوتل پئی ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام سے آپ کو سنا رہے ہیں، شراب وہ موجود ہے جس وقت اللہ کا برگزیدہ بندہ، اللہ کا نیک بندہ پہنچا، کیا گیا کہ تیرے کو کوئی گواہی نہیں ہے، تیرے ذمہ تین کام ہیں، اللہ کے پیارے بندے کے ذمہ تین کام ہیں، یا اس نوجوان کو قتل کر دے، یا وہ مالدار عورت کے لیے میرے نام کو زنا کر، اگر زنا نہیں کر سکتا پھر شراب میں ہی شراب پی۔ تینوں گناہ بڑے سخت تے کبیرہ گناہ ہیں۔ اللہ کے برگزیدہ بندے نے جس وقت دیکھا کہ میرے واسطے نتیجہ ہی ایک کام کرنا تو ضروری ہے، سوچے کہ کیوں نہ ہوئے شراب پی کے بچ جاتا، پیچھے جان کا راستہ بھی نہیں، اور جس وقت انہوں نے کہا کہ میں شراب پی لوں گا، ایک شراب کا پیالہ کے پیش کیا گیا، شراب پینے کے، شراب پی کے یہ مسکانہ ہو گیا۔ یہ اٹل بات ہے کہ جب بندہ شراب پیتا ہے تو دماغ صحیح نہیں رہتا، ان کا ذہنی توازن ختم ہو جاتا ہے اور اپنی عقل کو ہاتھ دھو بیٹھتا ہے شراب پی کے۔ اللہ کا ولی سی بڑی دیر تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، بڑی دیر تک اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہا، لیکن آقا کریم علیہ السلام کے مطابق اس وقت ایک پیالہ شراب کا پیتا ہی نہیں، ایک پیالہ شراب کا پی کے اپنی عقل کو، اپنے دماغ کو، اپنے حواس کو ہاتھ دھو بیٹھا ہے، پھر شراب پینے کے بعد انہیں اس عورت کے نال زنا ہوا۔ اسے واسطے حضرت ابو لبیس فرماتے ہیں کہ انسان کو شراب پینے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ شراب پینے کے بعد انسان زنا بھی کر لیتا ہے، تمام برائیاں اپنے آپ میں اندر پا لیتا ہے۔ اور اللہ کے برگزیدہ بندے نے جس وقت عورت نے نال زنا بھی کر لیا، بعد کے اندر خیال آیا کہ شراب بھی پی لیے، کہ زنا بھی کر لیا، ہو سکتا ہے نوجوان جس سے متاثرہ تھی، اس نوجوان کو بھی قتل کر دیا۔ اور حضرت عثمان ذی النورین نے جو آقا کریم علیہ السلام کا فرمان کی نقل فرمایا کہ تمام برائیاں کی جڑ شراب ہے، اس جگہ پہ آ کے ثابت ہوگی کہ جب شراب پی لئی، شراب کا زنا بھی کر بیٹھا، زنا کرنے کے بعد یہ بندہ قتل بھی کر بیٹھا، حالانکہ کتنے کبیرہ گناہ نے، اگر شراب کو چھڑ دیتا کہ اس کے بعد زنا نہ کرتا، زنا جیسے گناہ تو بھی بچ جاتا، جب اس زنا جیسے گناہ تو بچتا، پھر نہ قتل کرو تو بھی
ایک دن انہاں دی عبادت تے فرشتیاں نے بھی تعجب کیتا، عرض کی مولا کہ تیرا کتنا پیارا بندہ ہے، تیرا کتنا برگزیدہ بندہ ہے کہ جڑا اتنی عبادت کرتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے غلاموں خالق کائنات نے فرمایا کہ اے میرے فرشتیوں، انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تسی نہیں جانتے۔ یہ بندہ شرک کرے گا، کفر کرے گا، شراب پی کے مر جائے گا۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں اندر فرشتے نے تعجب کیتا تے جواب دیا یہ بندہ شراب پی کے ہلاک ہوئے گا۔ ایک گل شیطان نے سن لی، شیطان برسیسہ دے کو پہنچا، کہنے لگا کہ بڑا تو عبادت گزار ہے، بڑا بڑا پیار کرنا ہے، میں تیرے کول آیا۔ فرمایا حکم کس واسطے آئے؟ فرمایا کہ میں تینوں اعلیٰ عبادت کا طریقہ دسن واسطے، تینوں میں ایسی عبادت دسنا جس عبادت کو تو کرنا نہیں تے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ دے اندر برگزیدہ بندہ بن جائے گا۔ مینوں عبادت دے بڑے اعلیٰ طریقے پتہ نہیں، مینوں عبادت کا بہت اعلیٰ انداز آتا ہے، میں تینوں سکھاواں گا اس انداز کے اندر، اس طریقے دے نال تو عبادت کرے گا، تینوں لطف حاصل ہوئے گا، تینوں مزہ حاصل ہوئے گا، تینوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ جو مقبولیت ملے گی۔ لیکن برسیسہ کہتے ہیں کہ جس بندے نے عبادت کا لطف حاصل کرنا ہوئے، جس خالق کائنات کی عبادت کر رہے بندہ، وہ خالق کائنات اپنے بندے کو خود ہی لطف اندوز فرما دیتا ہے۔ لیکن شیطان نے کہا کہ میں تینوں ضرور ان کی لذت، ان کی چاشنی چکھاواں گا، کیونکہ انسان کا ایک کھلا دشمن ہے۔ آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں، برسیسہ دے سامنے شیطان نے نماز پڑھنا شروع کی، نماز پڑھنا شروع کی تھی۔ ایک دن نماز پڑھی، دن گزر گیا، رات آ گئی، سلام نہیں پھیرا عبادت دن تک، دوسرا دن آ گیا، دوسری رات گزر گئی، تیسرا دن آ گیا، 3 دن تک مسلسل شیطان برسیسہ دے سامنے عبادت کرتا ہے۔ اس وقت برسیسہ نے دیکھا کہ اتنا بڑا عبادت گزار بندہ، اتنی اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اتنا زیادہ عبادت کرتا ہے، میں 220 سال تک افطار بھی کرتا رہا، سحری بھی کرتا رہا، وچ ریسٹ بھی کرتا رہا، میرے تو زیادہ اعلیٰ بندہ تو یہ ہے کہ جڑا نہ افطار کرتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ بیٹھتا ہے، نہ آرام کرتا ہے، اپنا وقت عبادت کے اندر گزار رہے ہیں۔ جدوں ویکھیا کہ کیوں نہ ہوئے کہ ان دے کول کچھ طریقہ میں بھی حاصل کراں، کچھ انداز میں بھی حاصل کراں، تاکہ اس عبادت کی چاشنی مینوں بھی محسوس ہوئے، تاکہ اس عبادت کی لذت مینوں بھی مل جائے۔ آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں برسیسہ نے کہا کہ تم کس طرح عبادت کر رہے ہیں، تمہیں کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی؟ شیطان کہنے لگا کہ میں اتنے گناہ کیتے ہیں، اتنے گناہ کیتے ہیں، جب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عبادت کرنے واسطے کھلواں تو جب میرے گناہ یاد آ جان تو میری نیند اڑ جاتی، میری اکھاں دے اندر نیند ختم ہو جاتی ہے۔ اور جس وقت برسیسہ نے کیا فرمایا کہ اگر میں ایک عبادت کی چاشنی حاصل کرنا چاہواں، ایک عبادت کی لذت میں حاصل کرنا چاہواں جو تینوں حاصل ہو رہی ہے، تو مینوں کس طرح حاصل ہوئی؟ کہنے لگا کہ تم اس طرح کر، پھر ایک بار گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ جو تینوں مقبولیت حاصل ہوئی۔ فرمایا کہ میں کیڑا گناہ کراں؟ کیا زنا کروں؟ فرمایا کہ زنا تو میں نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ میں اس طرح کر، چوری کر، فرمایا نہ۔ فرمایا کہ پھر تو اس طرح کر، تو شراب پی جا، جب تو شراب پیے گا پھر اللہ تبارک